بھائی یہ بتائیے کہ جب آپ نوجوان تھے تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو کس طرح سے گائیڈ کیا تھا؟ دیکھیں، میں چھوٹی سی عمر میں والد صاحب سے اٹیچمنٹ تھی، کیونکہ میں اسکول پڑھائی کا شوق کم تھا، تو ظاہری بات ہے والد صاحب نظر بھی رکھتے تھے کہ میں ادھر ادھر تو نہیں ہو جاتا، تو وہ پھر مجھے آ کے سمجھاتے تھے، ساتھ لے جاتے تھے کہ پڑھائی ضروری ہے، ادروائز ہم کبھی آپ کو نہ کہتے، لیکن ساتھ میں وہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ میں ادھر ادھر بھٹکوں گا تو مجھے اپنے ساتھ آفس لے جاتے تھے۔ اچھا، جب شروع سے ہمارا جو بزنس ہے، میں آپ کو بزنس بتا دوں جو والد صاحب کے بزنس ہے، اس کنسٹرکشن میں تو کافی بڑے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں بھی، بونس واؤچر وغیرہ کے کام میں بھی انوالو تھے۔ اس کے ساتھ ہمارا ایکسپورٹ کا بہت بڑا کام تھا، کریم ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ کے نام سے۔ جدہ میں ہمارا گرے کلوتھ جاتا تھا اور احرام کے تولیے جاتے تھے، اور وہاں ہمارا بہت بڑا آفس بھی تھا۔ تو میں بہت چھوٹی سی عمر میں جدہ بھی جا چکا ہوں، مکہ مدینہ بھی دیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور عمرے وغیرہ کافی کیے۔ تو وہاں ہمارا آفس بھی تھا جدہ میں، تو اس کو ہم جس جگہ آفس تھا وہ چھپرا مارکیٹ سے پہلے تھا، اس ایک مارکیٹ ہوتی تھی وہ کافی، جب سعودی عرب تو بالکل ڈیولپ نہیں ہوا تھا، وہاں ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے 1978-80 کے بعد۔ تو بزنس میں انوالومنٹ 14-15 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، چھوٹے تھے تو کوٹن ایکسچینج وغیرہ میں بھی اسپیکولیشن کی تھی، تو اس کا تھوڑا سا نقصان ہوا تھا، وہ پھر والد صاحب نے سمجھا بجھا کے کہ نہیں آپ یہ کام نہ کریں۔ پھر اسٹاک آنا جانا تھا، پھر 1978-80 میں وہ بٹالہ کا سٹا تھا، اس میں کوئی ایک پھر غلطی ہو گئی تھی، تو بچپن میں 2-3 ایسی غلطیاں ہوئی تھی تو اس کی سزا بھی ملی، تو اس سے کوئی بعد میں نے سیکھا بہت اس سے۔ ہمارے پروجیکٹ تھا کریم سینٹر صدر میں بن رہا تھا، تو والد صاحب نے مجھے وہاں بلا لیا، وہاں میں نے ہمارے معاملات کچھ سینٹر کے یہ تھے کہ اس زمانے میں کنسٹرکشن میں کافی برا وقت آیا ہوا تھا، تو کوئی چیز بیچنا بڑا مشکل تھا، اور ہم نے صدر میں جو مارکیٹ بنائی تھی اس میں آپ اخباروں میں جو ایڈ آتی تھی صدر میں ایک اور صدر، اور واقعی وہ بہت بڑی جگہ تھی، اور ان دنوں میں تھوڑی سی مندی تھی، تو میں گیا، میں نے اس کو سنبھالا، کافی اس میں بہتری اللہ تعالیٰ نے مدد بہت کی، تو اس میں کامیابی کافی ملی۔ اس پروجیکٹ کو جو بالکل بری حالت میں تھا ریوائیو ہو گیا، اسٹاک میں بھی ہوتا تھا، یہاں بھی جاتا تھا وہاں بھی جاتا تھا۔ 1984 میں ایکٹیولی اسٹاک ایکسچینج میں حصہ لیا، تو والد صاحب کے نام سے ممبرشپ تھی، اسی میں ہم کام کرتے تھے۔ اس زمانے میں بڑی زیادہ لسٹنگیں ہوئی تھی، جیسے ابھی گروپ کی کمپنیاں زیادہ لسٹ ہوئی تھی، پنجاب بلڈنگ تھی، ایگری آٹو، یہ اس ٹائپ کے سارے اسٹاکس تھے، تو دلچسپی پڑھائی سے زیادہ انہی جگہوں پہ رہی، کاروبار میں رہی۔ تو جب گھر والوں نے دیکھا کہ وہ شاید، پھر میں اسپورٹس وغیرہ کی ایکٹیویٹیز میں کافی انوالو تھا، کافی سوئمنگ بہت کرتے تھے، مڈ وے ہم سوئمنگ کے لیے ریگولر جاتے ہوتے تھے، منی گولف ہم ہل پارک کے اوپر کھیلتے ہوتے تھے، تو ہارس رائڈنگ کا بڑا شوق تھا۔ اس وقت جو ظاہری بات ہے وزن کافی بڑا ہوا ہے، لیکن اس زمانے میں میرا جو میکسیمم ویٹ تھا 158 پاؤنڈ، تو مطلب قد 6 فٹ اور 158، تو ایک کوئی ایسی اسپورٹس مین کے لیے اس ٹائپ کے ویٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہو، ہر قسم کی ایتھلیٹس بھی بن سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو کاروبار اور اسپورٹس دونوں ساتھ لے کے میں چلتا تھا۔ تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کنسٹرکشن میں ابھی تک میں کام کر رہا ہوں، والد صاحب کا بزنس تھا، اسٹاک بھی والد صاحب کا بزنس تھا، اسی کو چلا رہا ہوں۔ جو کچھ ہم نے نئی ڈیولپمنٹ کی اس میں آئل اینڈ گیس ہے، وینچر فنڈ ہے، لیکن یہ وینچر فنڈ ہم نے اپنے والد صاحب سے ہی سیکھا ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں لوگوں کو چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کام کریں، تو کام تو وہ بھی یہی تھا جو ہم نے کیا، وہ بھی تقریباً ملتا ہی جلتا ہے، کوئی فرق نہیں تھا۔ آئل اینڈ گیس جو تھا ٹیلی کام تھا، جس میں ہم نے کافی نقصان اٹھایا اور کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری انڈسٹری بے ایمانی کر رہی تھی، ہم نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے کہا پیسہ بنانا ہے تو طریقے سے بنانا ہے، یہ چوری چکاری کا کام
تو اس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے نقصان کی طرف سے رہے، کیونکہ ہم گورنمنٹ کے جو ڈیوز تھے وہ بھر دیتے تھے، لوگ نہیں دیتے تھے، اور آج بھی گورنمنٹ کے اے پی سی کے جو چارجز ہیں وہ بلینس آف ڈالر ہے، 100-150 ارب روپے تو منیمم ہوگا، بلکہ زیادہ ہی ہوگا۔ تو بچپن بھی ماشاءاللہ اس غلطی ایک ہوئی، ایک پڑھائی میں فوکس کم تھا، لیکن باقی کاروبار میں بچپن سے ہی ایکٹیو تھا۔ پھر کنسٹرکشن میں اور بھی پروجیکٹ کافی بنائے، اس کے علاوہ اسٹاک میں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم نے آن لائن ٹریڈنگ انٹروڈیوس کروائی، پھر ہم نے وینچر فنڈ انٹروڈیوس کرایا جو ہمارا اپنا وہ ہے پہلی دفعہ، اور جب یہ آن لائن ٹریڈنگ ہم نے شروع کی تھی تو لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ اس کی طرف آئے گا کون، اور آج ہم یہ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا بزنس 75% آن لائن ٹریڈنگ سے حاصل کرتے ہیں، 25% جو ٹریڈر بیٹھے ہیں ان سے ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر اسٹاک میں چینجز بہت ہوئی ہے، سی ڈی سی آیا، سی ڈی سی کے بعد نیشنل کلیئرنگ، کمپیوٹرائز ٹریڈنگ، اور کراچی اسٹاک ایکسچینج نے کبھی بھی ان چیزوں کی مخالفت نہیں کی، ہمیشہ پازیٹیو رہے ہیں۔ اور ہر جیسے انڈیا میں یہ ہوا تھا کہ بامبے اسٹاک ایکسچینج نے نیشنل اسٹاک ایکسچینج بنائی اس لیے گئی تھی کہ بامبے نے کمپیوٹرائز ٹریڈنگ کرنے کی پر آپس میں وہ ناراض تھے، وہ ان کا خیال تھا کہ ہم یہ ساری چیزیں نہیں انٹروڈیوس کر سکتے، تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ وہ پھر نیشنل اسٹاک ایکسچینج بن گئی۔ لیکن کراچی اسٹاک ایکسچینج کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سارے ریفارمز کیے، اور یہ سارا کریڈٹ میرا خیال ہے میکسیمم کریڈٹ عارف حبیب کو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کام کیا ہے تو یاسر اللہ خانی کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے بشیر جان محمد صاحب ہیں، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں اسٹاک کے حوالے سے، لیکن وہ کافی زیادہ ایکٹیو نہیں رہے، وہ بعد میں اپنے بزنس کی وجہ سے دوسرے بزنس میں شفٹ کر گئے۔ تو ان لوگوں کو فیروز قاسم صاحب ہیں، امین عیسیٰ تائی ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت، یہ تو انویسٹر بھی ہیں اور اس مارکیٹ کے لیے ان کی خدمات بھی ہیں۔ تو اسٹاک کو ماشاءاللہ ہم نے پھلتے پھولتے دیکھا ہے، لیکن ہمیشہ ہم دیکھتے تھے کہ گورنمنٹ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ تھوڑا سا رویہ سخت رکھتی تھی۔ اس کی کیا وجوہات ہے مشکل ہے کہنا اس کے بارے میں، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اچھا عقیل بھائی، تھوڑا سا واپس پیچھے جو آپ نے ذکر کیا نا کہ 80s میں پھر آپ نے اسٹاکس میں کام شروع کیا، تو جو آپ نے نقصان کیا تھا تو پھر اس میں آپ کے والد صاحب نے آپ کو بتایا کہ اسٹاک کا کام کیسے ہوتا ہے؟ میرے والد صاحب شروع سے کام کرتے تھے بیفور پارٹیشن، ہمارے کاٹھیاواڑ انڈسٹری میں ہم پریفرنس شیئر ہولڈر تھے، اور بیفور پارٹیشن ہمارا وہاں بزنس تھا، 47 میں پاکستان آ گئے تھے۔ تو والد صاحب یہی کہتے تھے کہ بھائی اسپیکولیٹر مارکیٹ سے پیسہ نہیں بنا سکتا، پیسہ وہ کمائے گا جو انویسٹر ہوگا۔ پھر وہ مجھے دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ پی ایس او ہم نے اتنے میں خریدا تھا، یہ نیشنل ریفائنری ہم نے اتنے میں خریدا تھا، یہ لیور بردرز ہم نے اتنے میں خریدا تھا۔ آپ بیلنس شیٹ کھولیں، بیلنس شیٹ پڑھیں گے آپ ناکام نہیں ہوں گے، بیلنس شیٹ کے بغیر جو کام کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ تو بیلنس شیٹ پڑھنا انہوں نے آپ کو سکھایا؟ بالکل، انہوں نے، ہم تو موٹی موٹی چیزیں دیکھنے والے لوگ ہیں، ورنہ ہمارے پاس اپنا ریسرچ ہاؤس ہے، اس سے ہم چھوٹے موٹے کام تو اپنا ان سے گپ شپ مار کے معلوم زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بیلنس شیٹ اور اسٹڈی کرنے والا اسٹاک میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اسٹاک میں پیسہ ضائع کرنا ہے، میں کہتا ہوں اسٹاک ایکسچینج کا انویسٹر 99% ونر ہوتا ہے، کبھی اس لوز نہیں کرتا ہے۔ 1% جو مارکیٹ کو نہ سمجھ لوگ ہوتے ہیں، جو اسپیکولیٹر کے پیچھے جاتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں۔ اچھا عقیل بھائی، اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کے والد صاحب تو بزنس میں تھے، اور انہوں نے جو آپ کی تعلیم کی، آپ کو ظاہر ہے کہ اپنے ایکسپیرینس انہوں نے آپ کو کافی سکھایا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے والدین جو بزنس کرتے ہیں، جو وہ پیسے کے بارے میں یا انویسٹمنٹ کے بارے میں یا بزنس کے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں جو وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، وہ بہت مختلف ہوتا ہے ان والدین سے جو جابس کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، جو جابس کرتے ہیں نا، میرا یہ خیال ہے وہ ٹریننگ بچوں کو نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں کیا یہ کل میں ہم کیوں پڑھیں، صبح جاتے ہیں 5 بجے گھر آ جاتے ہیں، لائف سیٹ رہتی ہے، ٹائم مل جاتا ہے، گھر کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ بزنس میں نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے،
لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بچوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ بھائی میں نے تو جاب کر لی، اب آپ نے بزنس کرنا ہے، یا آپ نے فلاں کرنا ہے، یا آپ نے انجینئر بننا ہے، یا آپ نے جو بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بچے کی گروتھ ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے نوکری نہیں کرنی بس. کیونکہ لیکن عقیل بھائی یہاں پہ ایک تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے. آپ نے کہا نا کہ نوکری کرنے والے وہ تھوڑے سے ریلیکس ہوتے ہیں 5 بجے، لیکن بہت سے مجھے پتہ ہے کہ میں اگر اپنے والد صاحب کی بات بھی کروں، وہ بھی رات کو اکثر 9 بجے آفس سے آتے تھے، بہت کام ہوتا تھا. تو اکثر جابس میں یہ بہت کام ہوتا ہے، آپ کو لیٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر کوئی بندہ سنسیئر ہوتا ہے نا، تو اس ملک میں سنسیئر کم لوگ ہیں. تو وہ اپنی جاب میں یہی کہتے ہیں کہ یار ٹائم نکالو گھر جاؤ، ٹھیک ہے. اب کچھ سنسیئر لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنا ٹائم زیادہ دیتے ہیں، تو پھر وہ انوالو ہو جاتے ہیں کمپنی کے اندر. تو پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. وہ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنی آپ محنت زیادہ کرو گے اتنا فائدہ تو ہے. میرا خیال ہے کہ جو آدمی اپنے جاب میں سنسیئرٹی سے کام کرتا ہے اور پورا ٹائم کمپنی کو دیتا ہے اور ایکسٹرا ٹائم بھی دیتا ہے، تو اس کی گروتھ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ نوکری آپ ضرور کریں، یہ نہیں کہ نہ کریں، لیکن سیکھنے کی حد تک. ہم بھی اپنے بچوں کو اپنے آفس میں کام کرواتے ہیں، تو ہم کام اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ سیکھیں، اور پہلے ان لوگوں کے انڈر میں وہ کام کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ اسی کمپنی کو چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا، میرا آپ سے اگلا سوال یہی تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کو پھر جیسے آپ نے سیکھا تھا اپنے والد سے، بالکل، میں نے بچوں کو کیا پوری ٹریننگ دی ہے. میرے بچوں کے بارے میں ایک بات کہہ دوں گا کہ جو میرے والد صاحب نے مجھے کہا یہ اسپیکولیشن مارکیٹ کے لیے بینیفیشری نہیں ہے، تو ہم نے بھی بچوں کو یہی سکھایا ہے کہ آپ اسٹڈی کریں، انویسٹمنٹ کریں، لیکن کبھی بھی اسپیکولیٹر نہ بنیں، کبھی بھی. مارکیٹ کے علاوہ آپ نے ان کو دوسرے ان کے کریئر کے حوالے سے کیا گائیڈنس دی؟ میں نے ان کے کیریئر میں نے ان کو بتایا کہ آپ آئیں، اسکول ختم ہو گئی، کالج یونیورسٹی ختم ہو گئی، اب آپ فیلڈ میں آئیں. فیلڈ میں آنے کے بعد پھر آپ نے نئے سرے سے سوچنا ہے، آپ اس چیز کو بھول جانا ہے جو آپ نے پڑھی ہے. اب آپ نے یہاں اپنی فاؤنڈیشن بنانی. بہت سارے اچھے نمبر سے پاس ہونے والی اچھی جی پی ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں فیل ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میں نے تو ٹاپ کیا، یہ تو میرے سے یہ تو اس کی تو پوزیشن ہی نہیں تھی. پریکٹیکل لائف ایک دوسرا امتحان ہے. اب آپ نے یہاں نئے سرے سے کامیاب ہونا ہے. آپ کو یہاں سے وہ جو پڑھائی ہے نا، وہ آپ کو پوش دیتی ہے. جب یہ آپ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو کوئی ایسے بھی شوز ملتے ہیں جو مطلب آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے تو وہ آپ کو پوش دیتے ہیں. تو پریکٹیکل لائف میں جب آپ ہیں نا، تو وہ آپ کو پڑھائی کا سپورٹ جب ہوگا جب آپ محنت کریں گے. دوسرا، 12 نے کامیاب ہوگا تو آپ 1 روپے کامیاب ہوگے، کیونکہ آپ کے پاس پڑھائی کا سپورٹ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پریکٹیکل لائف میں اگر آپ یہ سمجھنے لگیں کہ میں نے تو ٹاپ کیا ہے کالج میں اور یہ تو سارے میرے سے بہت پیچھے تھے، تو پریکٹیکل لائف میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو پیچھے ہیں آگے چلے جائیں، کیونکہ پریکٹیکل لائف میں زیادہ محنت اگر انہوں نے کی تو وہ آگے بڑھیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ سیکھنا فار ایور ہے.